نزلا من غفور رحيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية. أمير المؤمنين في الحديث باب قول الله تعالى عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. انتہائی قابل قدر، لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق اور مالک ہیں. مالک الملک نے ہمیں 3 بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اسلام بھی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قرآن بھی نعمت ہے، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے احسان عظیم اور عظیم نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کے الفاظ ہوں یا اعمال، جس کو حدیث کہا گیا ہے، ان 3 نعمتوں کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط اور مربوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دیتے ہیں. آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور 5 نکات ہوں گے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث کو مان لینے سے دنیا اور آخرت میں ثمرات انسان کو کیا ملیں گے؟ اور اگر حدیث کو قبول نہ کیا تو دنیا اور آخرت میں کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور 5واں اور آخری نقطہ، قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، صحیح بخاری کی آخری روایت پہ چند گزارشات. حدیث کا مطلب گفتگو، کلام، بات چیت، اور حدیث کا مطلب نئی چیز. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: کان اذا صلی، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے
وَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، اگر میں بھی بیدار ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا، جب بارش آئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں اور بازو سے کپڑے کو ہٹایا اور بارش کے نیچے کیا۔ پوچھا سرتاج رسول یہ کیا؟ جواب دیا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّ، یہ پانی کے قطرات نہیں عام، یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئے ہیں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، المؤمن لا يحدث امانة الاصدقاء ولا يكتم شهادة الاعداء۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اصدقاء جن سے سچا تعلق ہوتا ہے ان کی امانتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا، ان کے راز کو راز رکھتا ہے۔ وَلَا يَكْتُمُ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کی گواہیوں کو چھپاتا نہیں ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے حدث الناس ما حدجوک بأبصارهم، اس وقت تک لوگوں سے گفتگو کرتے رہا کرو جب تک وہ انتہائی توجہ سے اپنی نظریں تم پر جمائے رکھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خوبصورت گفتگو، ریلائبل گفتگو کی وجہ سے ان کا لقب یہ بیان کیا جاتا تھا ایتھا المحدثہ، اے بہترین گفتگو کرنے والی۔ محدث روشن ضمیر کو کہتے ہیں، جس شخص نے پوری زندگی حدیث کی رہنمائی میں گزاری ہوتی ہے، اس لیے محدثین کو روشن ضمیر کہتے ہیں کہ ان کی اکثر رائے انتہائی بہترین ہوتی ہے۔ سبب کیا ہے کہ ان کی گفتگو، ان کے تخیلات، ان کے تصورات اور ان کے اعمال اس کی سرپرستی حدیث کر رہی ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا